بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ہدیہ درود و سلام کی بعد میرے نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدیہ درود و سلام کے بعد سب تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے لفظ کن سے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے بعد انسان کے سر پر عزت اور کرامت کے تاج پہنایا ہے. اس اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر پھر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. جیسا کہ آپ کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ ہم 3-4 دن سے میرا جو موضوع تھا وہ زکوٰۃ کے متعلق تھا، تو آج بھی ہمارا وہی موضوع ہے، اسی تسلسل کو ہم جاری رکھتے ہوئے ہیں. تو یہ 20ویں پارے کے مبارکہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا. یہ قارون کے متعلق، قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے چاچا کا بیٹا تھا. اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی کا یہ حال تھا کہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے جن کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت نہیں اٹھا سکتی تھی. اتنا وہ مالدار شخص تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتی تھی. تو خود سوچو کہ اس کا مال اور زر کا کیا حال ہوگا، یعنی کتنا امیر وہ بندہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب ارشاد فرمایا کہ ارشاد مقدس ہے، قارون سے کہا گیا احسن کما احسن اللہ، نیکی کر جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. یعنی اللہ تعالی نے تجھے مال دولت سے سرفراز فرمایا کیا ہے، تو تو بھی اس کے راستے میں خرچ کر. جب اس نے اپنے مال و اسباب کا حساب لگایا تو بہت ساری رقم بنتی تھی جو اسے راہ خدا میں دینا ضروری تھی. تو اس بدنصیب نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے. اس شیطان نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے بجائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے مخالفت اور عداوت کرنا شروع کر دی. چنانچہ قارون
مال سمیت زمین میں اللہ رب العزت نے اس کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو زمین کے اندر دنس دیا گیا۔ یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قارون اتنا مالدار شخص تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو اتنا مال عطا کیا کہ اس کی بہت بڑی جماعت بھی اس کے خزانے کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے مخالفت کرنا شروع کر دی اور عداوت کرنا شروع کر دی۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پھر اللہ کا عذاب اس پر آ گیا اور وہ مال سمیت زمین کے اندر زمین نے اس کو نگل لیا اور قیامت تک وہ زمین کے نیچے جاتا رہا۔ حضرات محترم، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا، نہ مال رہا نہ مال والا رہا۔ تو اللہ رب العزت مال کا ہونا بھی یہ ایک آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی ایک آزمائش ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، نبی پاک کی خدمت میں آ کر ہر روز یہ نبی پاک کی خدمت میں بیٹھا کرتے تھے ہر روز، اور یہ عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائیں تاکہ میں مالدار ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں۔ تو وہ اتنے غریب تھے کہ ہر روز مسجد میں آیا کرتے تھے، 24 گھنٹے مسجد میں رہا کرتے تھے اور نبی پاک کے ساتھ بھی بڑا پیار تھا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بار بار یہ سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے مالدار کر دے، امیر کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ تھا کہ مال کا زیادہ ہونا یہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکے گا، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر سکے گا۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا قلیل تطیق شکرہ خیر من کثیر لا تطیق، فرمایا تھوڑا مال لو جس کا تم شکریہ ادا کر سکو، اس سے زیادہ مال اچھا نہیں جس کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود پھر وہ نبی پاک کی خدمت میں پھر بار بار عرض کرتا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ مجھے مال عطا کرے۔ تو میرے اور آپ کے رحمت والے نبی نے ایک مرتبہ پھر اس کی سن لی تو اپنے گورے گورے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کی۔ جب دعا کرنا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے اسی وقت آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ جو بندہ تھا نا، جو صحابی تھے، وہ زیادہ تر مسجد میں رہا کرتے تھے تو ان کو صحابہ کرام مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے۔ یعنی ہر وقت مسجد میں رہتے تھے تو ان کو مسجد کی کبوتری کہا کرتے تھے کہ مسجد میں ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر جب امیر ہو گئے، ان کے پاس اتنی بکریاں آ گئی، اس زمانے میں بکریاں، کھجوروں کے باغ، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا جو کی تھی، تو دعا کے صدقے سے اتنے امیر ہو گئے، اتنا اللہ نے ان کو مال عطا کیا کہ پھر وہ مسجد کو بھول گئے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ہر وقت مسجد میں رہا کرتے تھے، جب مال دولت آئی، بکریاں آئی، اونٹ اس زمانے میں، گائے، کھجوروں کے باغ، اتنے امیر ہوئے کہ ان کے آگے نوکر چاکر آ گئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ وہ نبی پاک سے دور ہو گئے، مسجد میں آنا بند ہو گیا، پھر پورا دن مصروف رہتے تھے تو رات کو مسجد میں آیا کرتے تھے۔ جب اور زیادہ امیر ہوئے تو پھر جمعہ کے دن مسجد میں حاضری لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ جب اور زیادہ امیر ہو گئے تو پھر عید کے دن یا کسی کے جنازے پہ وہ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جب اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم جب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پاس اپنے صحابہ کرام کو زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں بھیجا کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو وہ کیا عرض کرنے لگے کہ آپ چلے جائیں، میں ابھی سوچتا ہوں اس کے اوپر۔ یعنی نبی پاک نے ان کے حق میں دعا کی، نبی پاک کے صدقے سے امیر ہوئے، تو آپ کیا عرض کرتے ہیں کہ میں اس کے اوپر سوچوں گا کہ میں کتنا زکوٰۃ ادا کروں۔ تو زکوٰۃ انہوں نے ادا نہیں کی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ
لنصدقن ولنكونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں مال عطا کر، ہم تیرے راستے میں خرچ کریں گے، میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اور پھر میرے فضل سے میں ان کو مال عطا کرتا ہوں اور پھر وہ میرے راستے سے پھر جاتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں، میرے راستے میں مال عطا خرچ نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ پس اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر ایک نفاق مسلط کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اور اللہ سے اس کے فضل سے اس کو اللہ نے مان عطا کیا، پھر اللہ سے انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو صحابی تھے نا، جب امیر ہوئے تو نبی پاک کی خدمت میں جب زکوٰۃ کا انکار کیا تو اللہ کا عذاب آ گیا ان کے لیے۔ یہ آیت پاک ان کے لیے نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے پھر ان کے دل کے اوپر ایک نفاق پیدا کر دیا، مور لگ گئی۔ پھر کیا ہوا کہ نبی پاک کی خدمت میں وہ زکوٰۃ لے کر حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے نبی اب ان سے زکوٰۃ نہ وصول کرنا، یعنی اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو نبی پاک نے پھر ان کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ پھر جب نبی پاک اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ صحابی سیدنا صدیق اکبر کی جب دور تھا تو پھر زکوٰۃ لے کر آئے تو سیدنا صدیق اکبر بھی ان کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا کہ نبی پاک نے آپ کی زکوٰۃ نہیں لی تھی تو میں بھی نہیں لیتا۔ پھر وہ صحابی جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں بھی زکوٰۃ لے کر آئے، سیدنا فاروق اعظم نے بھی ان کی زکوٰۃ کو نہیں وصول کیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں ان کا کیا ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ان کے دلوں پر جو پہلے مجھ سے مانگتے ہیں نا تو میں ان کو عطا کرتا ہوں، پھر میرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کنجوسی کرتے ہیں، پھر میں ان کے دلوں پر ایک نفاق پیدا کر دیتا ہوں، ایک مور لگ جاتی ہے، ان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب راہ خدا میں زکوٰۃ دینے کی ارشاد فرمایا تو اس وقت عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر نبی پاک کی خدمت پہ پیش کر دیے، صحابہ اکرام نے اپنے باغات پیش کر دیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی کل کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں یہ کہتے ہوئے رکھ دیا کہ علامہ اقبال اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ یہ صدیق اکبر نے اپنے گھر کے سارا مال اٹھا کر نبی پاک کے قدموں میں ڈیری کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں اتنا مال پیش کیا کہ ان کو غنی کا لقب مل گیا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا نے اپنی خیرات اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنا عطا کیا کہ سورہ دہر کی آیات کو اللہ نے ان کی شان میں نازل فرمایا۔ تو حضرات محترم، مال کا ہونا بھی ایک امتحان ہے اور نہ ہونا بھی ایک امتحان ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، تذکرۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر بندے کے دل کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حرمین شریف کی زیارت کرے، حج کرے، عمرہ کرے، اللہ کا گھر دیکھے، نبی پاک کا روضہ مبارک دیکھے۔ تو تذکرۃ الاولیاء کے اندر آتا ہے کہ دمشق کے اندر ایک غریب آدمی رہتا تھا، علی بن الموفق اس کا نام تھا، نہایت مسکین آدمی تھا، یعنی وہ جو دمشق کے اندر رہتا تھا وہ نہایت غریب اور مسکین بندہ تھا، جوتے مرمت کر کے اپنی زندگی کی گزر اوقات کرتا تھا، یعنی اتنا غریب تھا کہ وہ پرانے جو جوتے ہوتے ہیں نا ان کو وہ سی کر، جس طرح ہمارے ملک میں بھی کرتے ہیں،
لوگوں کے جوتے مرمت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا، مگر اس کے دل کے اندر یہ طلب تھی کہ میں حج کروں، حاجی بن جاؤں۔ ہر بندے کے دل کے اندر یہ طلب ہوتی ہے، مگر اس بندے کے دل کے اندر بھی یہ طلب تھی کہ میں ایک دن حاجی بنوں، اللہ کا گھر دیکھوں۔ تو تذکرۃ الاولیاء کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ 23 سال 23 ایئرز میں عرصے میں اس بندے نے اپنی حلال کی کمائی میں سے تھوڑی تھوڑی بچت کر کے 300 درہم کو جمع کیا تاکہ میں حج کرنے کا میرے پاس پیسے ہو جائیں۔ تو جب اس نے 23 سال لگے، جتنے حج کی رقم بڑھتی تھی نا، اتنے پیسے کمانے کے لیے اس کے 23 سال گزر گئے، یعنی زندگی آدھی گزر گئی۔ جب اس کے پاس پیسے ہو گئے حج کرنے کے لیے تو کیا ہوا کہ وہ پھر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی گئی، بیت اللہ کی انوار و تجلیات، کعبے کے طواف، حجر اسود کے بوسے، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کر کے صفا مروہ کی صحیح کا تصور وہ جب سوچتا تھا تو ایک عجیب کیفیت تاری اس کے دل کا، اس کی باڈی کے اوپر آتی تھی۔ مگر آخر وہ نماز قریب آتے گئے کہ جب قافلے جانے لگے، تو جب آخری رات تھی، صبح حاجیوں کا قافلہ دمشق سے روانہ ہو کر مکے کی طرف جا رہا تھا، تو لکھتے ہیں تذکرۃ الاولیاء والے کتاب کے اندر لکھتے ہیں جب تیاریاں مکمل ہو چکی، اپنے عزیز و قارب سے ملاقات کرنے کے بعد رات اپنی بیوی بچوں کے پاس جا کر بیٹھا، اور اس کے مکان کے ساتھ جو دوسرا مکان تھا، اس مکان میں سے گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ جب گوشت پکنے کی خوشبو آ رہی تھی تو وہ حاجی صاحب جو 23 سال جنہوں نے جوتے مرمت کر کے حج کے لیے جا رہے تھے، ان کی بیوی بچوں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں مگر ہمیں گوشت کھانے کی طلب ہے، بچے گوشت مانگ رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب کی جو اہلیہ محترمہ تھی، ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ آپ جا رہے ہیں مگر بچے اصرار کر رہے تھے، پڑوسی کو گھر سے گوشت پکنے کی مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، تھوڑا سا گوشت ان سے مانگ کر لے آئے۔ تو حاجی صاحب جو ان کی پڑوس والا گھر تھا وہاں پر گئے، اس گھر میں دستک دی۔ جب دستک دی تو گھر والے باہر نکلے، تو حاجی صاحب جب صبح حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ جب سامنے ہوئے تو انہوں نے پوچھا کہ کس کام کے لیے آئے ہو؟ حاجی صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں آج صبح حج کے لیے جا رہا ہوں، تو بیوی بچوں نے یہ اصرار کیا کہ گوشت کھائیں گے، اگر آپ کے گھر سے گوشت کی مہک آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، تو میں آپ کے گھر کے لیے اس لیے دستک دی۔ تو وہ صاحب خانہ کی آہ نکل گئی اور کہا کہ حاجی صاحب یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ تو حاجی صاحب نے پوچھا کیوں نہیں جائز؟ تو عرض کرنے لگے کہ ہمارے گھر میں مسلسل 7 روز سے فاقہ ہے، ہمارے بیوی بچوں کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ تو وہ پڑوسی والا بندہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ مردار کا گوشت کاٹ کر لایا ہوں۔ یعنی مردار آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی میں حرام چیز کا مردار کا گوشت کاٹ کر لایا ہوں اپنے 7 روزہ بچوں کی زندگی بچانے کے لیے۔ جو 7 روز گزر گئے میرے گھر میں نہ کچھ کھانے کے تھا، کچھ بھی نہیں تھا، 7 روز میرے بچے بھوک کے اندر تڑپ رہے تھے۔ تو حاجی صاحب میں نے یہ مردار کا گوشت دے کر اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے پکایا ہے، مگر آپ کے لیے یہ کھانا جائز نہیں۔ تو وہ حاجی صاحب جو جوتیاں مرمت کرنے والے، وہ واپس گھر میں گئے اور 300 درہم جو انہوں نے اپنی زندگی کی 23 سال کمانے میں لگے، وہ سارے کے سارے لا کر اس اپنے پڑوسی کے جو غریب مردار کا گوشت کھا رہے تھے ان کی جولی میں آ کر رکھ دیے، ان کی جولی میں ڈال دیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ جولی میں ڈال کر اپنے گھر میں واپس آ گئے۔ جب صبح ہوئی تو سارے لوگ ان کے دروازے پہ آئے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، تو وہ حاجی صاحب دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کے پاس جو پیسہ تھا وہ آپ نے اپنے پڑوسیوں کی جولی میں ڈال دیے تھے۔ اب آپ کے پاس حج کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا اور آپ نے اپنے دروازے کو بند کر دیا، اور لوگ ملنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے وہ آپ کے گھر کے سامنے باہر کھڑے ہو گئے اور حاجی صاحب کو برا بھلا کہہ کر چلے گئے، کیونکہ حاجی صاحب کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ حج کے لیے نہیں جا سکتے تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ
तज़किरतुल औलिया वाले किताब के अंदर लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ये बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के वली थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक, इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी। फरमाते हैं तज़किरतुल औलिया किताब वाले लिखते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक उसी साल हज करने के लिए मक्का मुआज़मा पहुंचे। आपने जब हज किया तो हज करने के बाद फरमाते हैं कि हरम शरीफ के अंदर बैठे हुए थे, खाना काबा के करीब थे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक। तो लिखते हैं कि मुझे ऊँग आ गई, यानी बैठे बैठे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक ऊँग में चले गए। तो ख्वाब के अंदर क्या देखते हैं कि दो फरिश्ते आसमान से नाज़िल होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं वो दोनों फरिश्ते ख्वाब के अंदर मैं देखता हूं कि मेरे पास आकर बैठ गए, और एक फरिश्ता पूछता है कि इस साल कितने हाजियों ने हज किया। तो दूसरा फरिश्ता कहता है कि 6 लाख हाजियों ने इस साल हज किया है। तो दूसरा फरिश्ता पूछता है कि कितने हाजियों का हज कबूल हुआ। तो दूसरा फरिश्ता जवाब में कहता है किसी एक बंदर का भी हज अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते जब मैंने ये सुना तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि लोग इतने दूर दराज इलाके से आए, इतनी मुशक्कत को बर्दाश्त किया, मगर किसी एक का हज भी कबूल नहीं हुआ। फरमाते जब मैं ये दिल के अंदर सोच रहा था तो एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते को ये कहा कि 6 लाख हाजी आए मगर किसी का हज कबूल नहीं हुआ। तो फरिश्ता कहने लगा कि दमिश्क के अंदर, दमिश्क शहर है सीरिया के अंदर है, आपने नाम सुना हुआ है। फरमाते हैं कि दमिश्क के अंदर एक जूते मुरम्मत करने वाला रहता है जिसका नाम अली बिन अल मौफक है। वो हज पे नहीं आया मगर उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। और उसके तफैल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल कर लिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं जब मुझे जाग आई, मैं बीतार हुआ, तो मेरे दिल के अंदर ये तड़प पैदा हुई कि जिस नेक बंदे के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल किया है, जरा मैं उसकी जियारत कर लूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि मैं हज के जब फारूक हुआ तो मैं दमिश्क की तरफ सफर करना शुरू किया। पूछते हैं मैंने पता पूछ कर उनके घर तक पहुंच गया हूं। जब उनके घर की जियारत की, अपना ख्वाब सुनाकर पूछा कि तुमने कौन सा नेक अमल किया जिसकी तफैल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इतनी जिंदगी बख्शी, तुम्हें इतनी इज्जत बख्शी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे घर बैठे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाया, और तेरे सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल फरमाया। जब हज़रत अब्दुल्ला ने ये फरमाया तो वो बंदा जो गरीब था, वो मर्द, वो बंदा ये बात सुनकर चीख उसकी निकली और गिरकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो आपने पूछा कि क्या नेक अमल है। अर्ज करने लगा हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक क्या पूछते हो, 23 साल से मेरे दिल के अंदर ये तड़प थी कि मैं हज करूं, बैतुल्लाह को देखूं, नबी पाक के रोजे की जियारत करूं। तो जूते मुरम्मत करके हलाल रोजी में से मैंने बचाकर 300 दिरहम जमा किए थे ताकि मैं हज करने के लिए चला जाऊं। मगर जब रात में जाने का वक्त आया तो मेरे पड़ोस में उनके बच्चे 7 दिनों से भूखे थे, मुझे पता न था। जब मैंने उनके घर में दस्तक दी तो साहिब खाना ने मुझे ये फरमाया कि हम ये मुर्दान का गोश्त हमने पकाया हुआ है, आपके लिए खाना नहीं, हमने अपनी बच्चों को जिंदगी बचाने के लिए अमल किया। तो मैंने वो सारे का सारा पैसा उन गरीबों की झोली में डाल दिया, जिसकी वजह से अपने घर बैठे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हज मकबूल का सवाब अता किया। और उन हाजी साहब के सदके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 6 लाख हाजियों के हज को भी कबूल किया है। हजरात मोहतरम, देखें हम नमाज पढ़ते हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ हमारी जात के साथ है। हम रोजे रखते हैं, इसका ताल्लुक भी हमारी जात के साथ है। हज करते हैं, मगर अगर किसी गरीब की झोली में उनके बच्चों के लिए ज़कात अदा करना, सदका और खिरात अदा करना, उन बच्चों की गरीबों की मदद करना, ये अल्लाह के बारगाह में बड़ा मकबूल अमल है। देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर
کہ ہم رات کو ایک گھر میں گوشت پکتا ہے، طرح طرح کے کھانے پکتے ہیں، مگر پڑوسی والے گھر کے اندر رات کے کھانے کے لیے آٹا بھی نہیں ہوتا ہے، ہانڈی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیا ہمیں اللہ یہ پوچھے نہیں گا؟ تو حضرات محترم، قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت اس عمل کو بڑا پسند کرتا ہے کہ جو غریب لوگوں کی مدد کرنے والا بندہ ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات ادا کرنے والا بندہ ہے، غریب لوگوں کی مدد کرنے والا ہے۔ آج ہم ہر سال عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، مگر جو ہمارے غریب بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ سب استطاعت پر حج فرض ہے، مگر ہم ہر سال چلے جاتے ہیں۔ وہ پیسہ ہمیں جو غریب محتاج لوگ ہیں، پاکستان کے اندر ہیں، کسی اور ملک کے اندر ہیں، ہمیں وہ حج کے پیسے، عمرے کے پیسے ان غریب لوگوں کو مکان بنا دیں، ان کی بچیوں کی شادی کر دیں، ان کے عید کے لیے تحفے بھیجیں، تاکہ عید کے رمضان شریف کے اندر وہ اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے شوز خریدیں، کپڑے خریدیں اور عید کے لیے سامان خریدیں، تاکہ وہ بھی امیروں کے ساتھ عید کو بنا سکیں۔ حضرات محترم، یہ عمل ہے کہ آپ رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے اللہ کو منائیں اور صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے غریب مسکین لوگوں کا پیٹ پالیں۔ یہ عمل جب تم قبر کے اندر جاؤ گے تو تمہارا یہ دیا ہوا پیسہ اس بینک کے اندر جمع ہے۔ اللہ رب العزت جب تم حساب و کتاب لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو آپ کے یہ صدقہ و خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ غریب لوگوں کی جو مدد کرتے تھے آپ زندگی میں، وہ پیسہ آپ کی چاروں طرف آپ کو ڈھانپ لے گا اور فرشتوں سے یہ سوال کرے گا کہ یہ بڑا اللہ کا نیک بندہ تھا، دنیا کے اندر یہ لوگوں کی مدد کرنے والا تھا، زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کے مالوں میں میں نے غریب، مسکین، ندار، حقداروں کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ وہ کس طرح حصہ رکھا ہوا ہے؟ وہ زکوٰۃ کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اور قرآن پاک میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ اس دنیا میں غریب تھا، وہ امیروں سے 500 سال پہلے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو حضرات محترم، امیر ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے، غریب ہونا یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو امیر کر کے پیسہ دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون میرے راستے میں خرچ کرنے والا ہے اور کون اس پیسے سے برا فیل کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح امیر ہو جاتے ہیں لوگ تو لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یعنی اس پیسے کے ساتھ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ اللہ دے کر آزماتا ہے کہ کون بندہ ہے کہ جو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، مدرسے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ و خیرات ادا کرتا ہے اور میرے راستے میں خرچ کر کے مجھ سے جنت حاصل کر جاتا ہے۔ اور کون ہے جو شیطان کا ساتھی بنتا ہے اور شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کے قدموں پہ چلتا ہے اور پھر وہ پیسہ اس کو جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ اگر یہ پیسہ ہم غلط راستے میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، صدقہ و خیرات ادا نہیں کریں گے، تو یہی پیسہ ہمیں جہنم کے اندر لے کر جائے گا۔ تو اگر ہم اس پیسے کو زکوٰۃ ادا کریں گے جو ہمارے اوپر فرض ہے، صدقہ و خیرات ادا کریں گے، غریب مسکین لوگوں کی، یتیم بیوہ عورتوں کی مدد کریں گے، تو یہی پیسہ ہمیں جنت کے اندر لے کر جائے گا۔ یہ جب ہم قبر کے اندر جائیں گے، میزان عمل پہ جائیں گے، تو یہ پیسہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرے گا، ہمارے حق میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، مولا یہ نیک بندہ تھا، اپنے خون پسینے کی کمائی تیرے راستے میں خرچ کرتا تھا، یا اللہ اس کے حق میں میری دعا قبول فرما۔ تو حضرات محترم، پھر اس زکوٰۃ کی، اس صدقہ و خیرات کی، غریب لوگوں کی جو مدد کرنے والا تھا، اللہ اس کی سفارش کو قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رمضان شریف کی آمد ہے، رمضان شریف کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ و خیرات ادا کریں،
قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اور 5 وقت کا نمازی بنیں، روزے رکھیں، اور اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ قائم و دائم فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔